تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے لوگو تمہارے کیا خیال ہے، تمہارے کیا گمان ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو تم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے ایک عبث، بے معنی اور بے مقصد، یہ عبث چیز کے اندر لگنا پیدا کرنا یہ تو عیب ہے. سبحان اللہ، اللہ جل جلالہ ہر عیب سے پاک ہے. تو تمہاری پیدائش کا ضرور ایک مقصد ہے. حدیث میں آتا ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، کہ اے لوگوں ساری دنیا تمہاری لیے ہے. اور دنیا کی تعریف و بزرگان دین علماء کرام فرماتے ہیں زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے یہ ساری کی ساری دنیا ہے. تو دنیا کی پیدائش کا مقصد تو اللہ کے رسول نے یعنی فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، تم کو انسانوں اللہ پاک نے دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا. تو قرآن یفسر بعضها لبعض، قرآن کی بعض آیات بعض اور آیاتوں کے لیے تفسیر ہوتی ہے. تو اس آیات کریمہ کا مفسرین حضرات فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اس آیات کریمہ کی تفسیر یہ آیات ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم کو اللہ نے ایک عبث پیدا نہیں کیا بلکہ نحن خلقناکم لمقصد عظیم. اللہ کی ارشاد کا مفہوم ہے کہ میں نے تم کو دنیا کے اندر ایک بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے، آسمان و زمین جو کچھ بیچ میں ہے ان سب کا مقصد صرف اور صرف حضرت انسان کو فائدہ پہنچانا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے ان سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے. الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے جو آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے ان سب کو تمہارے لیے مسخر کیا.
بلکہ اس کا مقصد حضرتی انسان کو پیدا پہنچانا. اور انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ وَإِلَّا لِيُعَرِّفُونَ. یہ ما الا ادات حصر میں سے ہیں. علماء کرام وہ جانتے ہیں کہ جس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حضرتی انسان کو صرف اور صرف اپنی ہی معرفت اور اپنی ہی یعنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو سارے جہان حضرتی انسان کے لیے، انسان اللہ کی معرفت اور عبادت کے لیے ہے. اللہ کی معرفت یعنی ایمان باللہ، اللہ کو پہچاننا اور ماننا، جس کا نام ایمان ہے. معرفت اللہ، دوسری چیز عبادت اللہ، اور یہ بہت ضروری ہے. مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کا پہلی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک و رب و الہ و معبود و مطلوب مقصود کو پہچان. تو معرفت اللہ اور دوسری چیز عبادت اللہ. انسان کی پیدائش کے مقصد یہ دو باتیں ہیں، ایمان اعمال صالحہ. بس یہ قرآن کریم جو 6,600 کئی آیتیں ہیں، ان سب کا دار و مدار دو باتوں پر، ایمان اعمال. تو حضرت انسان کی پیدائش کا مطلب دو باتیں ہیں، معرفت اللہ اور عبادت. ان دونوں میں سب سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت. موطا امام مالک وہ کتاب ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جو بخاری شریف سے بھی پہلی اس کی تصنیف ہے. دورہ حدیث میں وہ پڑھی جاتی ہے. اس میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی. اللہ نے یوں فرمایا، یا عبادی تعرفونی فتعبدونی، کہ اے میرے بندو، اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے مجھے پہچان لو تاکہ تم میرے شایہ نشان عبادت کر سکو. یا عبادی تعرفونی فتعبدونی. حدیث کا دوسرا جملہ ہے فَإِن لَمْ تَعْرِفُونِ فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ. جب تم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، بتاؤ تم پھر کس اللہ کی عبادت کرتے ہو؟ تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت ضروری ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت ضروری ہے. یہ تمام انسانیت کا مقصد یہ دو باتیں ہیں. اب اللہ پاک نے ہم کو عقل دیا ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں سے مثال دیا ہے. اللہ کے رسول بھی بعض اوقات کوئی اہم بات ہوتا، وہ چاہتے تھے کہ یہ بات میری امت کے دل و دماغ میں آ جائے، تو پھر وہ مثال کے ذریعے میں اس سے سمجھاتے تھے. تو مثال کے طور پر ہماری اللہ کا چمن، وہاں یہ گائے بہت مہنگی ہوتی ہے، 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 10 لاکھ تک بھی گائے خرید لیتے ہیں لوگ. اب ظاہر بات ہے کہ گائے سے مقصد کیا ہے؟ وہ دودھ دیتی ہے. اور یہ بھی ظاہر بات ہے کہ جب تک یہ گائے اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے، یعنی دودھ دیتی ہے، جو اس کی مالک ہے وہ بازار سے اس کے لیے کنجارہ لاتا ہے، باغ سے اس کے لیے گھاس لاتے ہیں، گھر والے اس کی اچھی طریقے سے خدمت کرتے ہیں، گرمی سردی کی جگہوں پہ لے جاتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام وقت پر کرتے. اور اس وقت جب گائے اپنی مقصد پر قائم ہوتی ہے، یعنی دودھ دیتی ہے، چھوٹا بچہ چھوٹا پتھر لے کر اس کو مار لیتے ہیں، تو وہ گائے کا جو مالک ہے اس بچے کو تھپڑ سے مار لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں گائے کو مار لیا. لیکن یہی گائے اگر اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے، یعنی دودھ نہیں دیتی ہے، تو سب سے پہلے تو مالک اس کی خدمت میں کمی شروع کر لیتا ہے. اسی طرح گھاس اور کنجارہ اس کے لیے نہیں لاتے ہیں.
پھر گھر والے بھی اس کی خدمت میں کمی شروع کر لیتے ہیں. اسی پر بس نہیں، آخر میں مشورہ ہوتا ہے کہ یہ گائے چونکہ اب بے مقصد ہو گئی، پھر مشورے سے اس کو قصائی کے حوالے کر دیتے ہیں. مالک اس کے سامنے کھڑا ہے اور قصائی چھری لے کر اس کے گلا کو کاٹ لیتے ہیں، چھری سے اس کی چمڑا کو اتار لیتے ہیں اور وہ ساتل کے ذریعے سے اس کی ہڈیوں کو، گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. مالک کی دل میں اس کے اوپر کوئی آہ و ترس نہیں آتا. حالانکہ یہ وہ گائے ہیں جب یہ مقصد پر تھی تو چھوٹا بچہ چھوٹے پتھر سے مار لیتے تو مالک کو کتنا اس کے اوپر غصہ آتا. آج اس کی گائے کی لوگ چمڑا اتار رہے ہیں، ہڈیوں کو ساتل سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، لیکن مالک دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں کوئی وہ نہیں آتا. وہ کیوں؟ کہ یہ گائے بے مقصد ہو گئی. جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی اب یہ اسی مقصد کے اندر استعمال نہیں ہو رہا ہے. اسی طرح میرے دوستو، یعنی باغ کے اندر ایک درخت ہے. درخت کی مقصد یہ ہے کہ سایہ دیتی ہے، پھول پھل دیتی ہے. تو جب تک یہ درخت اپنے مقصد پر قائم رہتی ہے تو مالک اس کے اوپر پانی لگاتے ہیں، دوا ڈال دیتے ہیں اور کیڑیوں سے بچا لیتے ہیں. اگر یہی درخت خشک ہو گئی، بے مقصد ہو گئی، اب نہ سایہ دیتی ہے نہ میوہ پھل پھول دیتی ہے، تو مالک خود آرا لے کر اس کو آرا کے ذریعے سے آرا کر لیتے، پھر کلاہڑی کے ذریعے سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ اس کے ذریعے سے جلاتے ہیں. آگ کے درخت کی یعنی درخت کے نام و نشان ختم. اسی طرح میرے دوستو، اگر انسان جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ایمان اعمال پر آ گیا تو اللہ کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. یہ دنیا کے اندر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ آخرت کے اندر. یہ اللہ کا بہت بڑا اعلان ہے. اللہ رب الناس ہے، قرآن ہدی للناس ہے. قرآن تو صرف کوہاٹ والوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتا ہے، صرف پاکستان والوں کے ساتھ باتیں نہیں کرتا ہے. قرآن تو عالمی کتاب ہے، تمام عالم کے ساتھ باتیں کرتا ہے. یہ اللہ کا اعلان، اے تمام عالم کے انسانوں، مشرق و مغرب، شمال جنوب والوں، اے تمام دنیا بھر کے حاکموں، تاجروں، زمینداروں، دکانداروں، یہ اعلان سنو، من عمل صالحا، جس نے اچھا عمل اختیار کیا اس حال میں، من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اس حال میں وہو مؤمن، کہ ایمان اس کے ساتھ موجود ہے. وہی دو باتیں، ایمان اعمال، ایمان عمل. آسان الفاظ، جو آدمی مقصد پہ آیا، ایمان و عمل کے اوپر آ گیا، اب اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ضرور بصد ضرور اللہ پاک کا وعدہ ہے اس کو دنیا کے اندر حیات طیبہ دے گا. ہمارے عربی قواعد کے لحاظ سے لام بھی تاکید، نون بھی تاکید اس کا خلاف، جس کا ترجمہ اردو میں ضرور بصد ضرور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ اس شخص کو جو مقصد پر آیا، ایمان عمل پر آیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس کو ضرور بضرور حیات طیبہ اللہ پاک دیں گے. دنیا کے اندر عزت کا زندگی، چین، سکون، آرام و راحت، خوشی، اطمینان. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرًا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے عمل کا پورا بدلہ اس کو مرنے کے بعد ملے گا. تو یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے اپنے وعدوں کے بارے میں یوں فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے. تمہیں یہ شیطان دھوکہ میں نہ ڈالے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ میں نہ ڈالے. تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے، جو مقصد پر آیا، ایمان عمل پر آیا، فَلَهُ الْفَوْزُ وَالْفَلَاحُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی کامیاب، مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے کامیاب. لیکن ایک دوسرا اعلان بھی اللہ کا سنو،
اللہ نے یوں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ دنیا کے اندر، وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ آخرت کے اندر۔ یہ اللہ کا اعلان، ہر اعلان اللہ کا سارے عالم کے انسانوں کے ساتھ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے مراد قرآن ہے، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ جس شخص نے، اللہ فرماتے ہیں، میری ذکر سے، میرے قرآن سے، میرے دین سے، میری شریعت سے منہ موڑ لیا، ایماناً، جیسے کافر، مشرک، منافق، ایمان نہیں لایا، یا ایمان تو لایا عملاً، عمل نہیں اس کے اوپر نہیں کر رہا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، دونوں کے بارے میں اللہ نے یوں فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو آخرت سے پہلے اس بیچارے کا زندگی تنگ ہوگا۔ ہاں، جو بھی ایمان بھی عمل ہے، جو بھی ایمان بھی عمل ہے، اس کا آخرت سے پہلے دنیا میں زندگی تنگ ہوگا۔ تو مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے معارف قرآن میں ایک مثال دیا ہے کہ مالدار آدمی جس کے پاس ایمان نہ ہو، غیر مسلم، یا ایمان تو ہے عمل نہیں ہے، یہ اگر کروڑوں روپے سے بنگلہ بنا لے، لاکھوں روپے سے اس کے اندر پلنگ تیار کرے، ہزاروں روپے سے اس کے اوپر بستر بچھا دے، اب رات کو جب اس کے اوپر لیٹتے ہیں تمام رات، یہ مفتی صاحب کے الفاظ ہیں، مفتی اعظم پاکستان، جیسے سانپ یا بچھو نے اس کو ڈانس دیا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ بیچارہ آگے کیا کر سکتا ہے، یہ نیند تو اللہ کے غیبی خزانوں سے آتا ہے، یہ تو نہ کسی جاپان، سنگاپور، ہانگ کانگ کارخانے میں بنتے ہیں، نہ کسی منڈی میں بیچتے ہیں، تاکہ وہ اس کو فرمائش دے کر کہ میرے لیے، میری بیوی کے لیے اتنا نہیں، یعنی تیار کر۔ تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں وہ جو ہے دنیا کے اندر زندگی میں تنگ ہوگا، کیونکہ زندگی کے اندر جو اطمینان ہے وہ تو اللہ کی ذکر میں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے تمام عالم کے انسانوں سنو، سمجھو، یقین کر لو، اطمینان قلب جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ وہ شاعر نے اس آیات کا ترجمہ شعر میں بند کیا، نہ دولت نہ دنیا نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو اطمینان قلب کہاں؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کے ذکر سے تو اس بیچارے نے منہ موڑ لیا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور اسی پر بس نہیں، اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کل قیامت کے دن اس بیچارے کو اللہ فرماتا ہے ہم اندھوں کے صف میں کھڑا کر دیں گے، وہ عرض کریں گے یا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، ہائے میرے رب مجھے کیوں اندھوں کے صف میں کھڑا کر دیا، میں تو دنیا میں آنکھوں والوں میں سے تھا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب یوں ملے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، ہائے بھی ایمان بھی عمل انسان، اسی طرح میری آیات، قرآن، دین، شریعت، علماء، مبلغین حضرت آپ کے یعنی دروازہ کتنا مرتبہ کھٹکھٹا دیا کہ او اطمینان کا زندگی یہاں ملے گا، چین یہاں ملے گا، سکون یہاں ملے گا، فنسیتها، تم نے اس کو یعنی بھول دیا، ذالک الیوم تنسی، اس لیے آج آپ میری رحمت سے یعنی دور کیا گیا۔ یہ بھی ایمان بھی عمل ہے انسان، یہ جو بے مقصد زندگی گزارے اس کا اللہ کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ وہ ایسا ہے جیسے ہمارے عراق کی یعنی دربار میں مکھی، گھر والی اس کے اوپر دوا ڈال دیتے ہیں، کتنی یعنی مکھی جو ہے یعنی سووں میں ہزاروں میں مرے پڑے ہوتے ہیں، گھر والوں کسی کو اس کے اوپر ترس آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ کسی کو ترس نہیں اس کا، یعنی جیسے ہمارے یہاں مکھی کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی طرح یہ بھی ایمان بھی عمل انسان جو بھی ہے، جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، اس کا اللہ کی یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہاں، وہ بیچارہ ایسا ہوگا جیسے وہ گئے جو بے مقصد زندگی گزارا ہے، لوگ اس کی چمڑا اتارا ہے، حضرت انسان چیختے ہیں، وہ یعنی
چلاتے ہیں کہ اے اللہ میں تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اللہ پاک اس کے جو مالک ہے کوئی فریاد نہیں سنے گا، کیونکہ بے ایمان ہے، بے عمل ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے اللہ کی یہاں کوئی قدر نہیں۔ یا وہ درخت کی طرح جو بے ایمان بے عمل زندگی گزارا ہے، وہ درخت کی طرح ہے وہ انسان، اس درخت جو بے مقصد ہو گئی تو لوگ اس کے سر پر آرا رکھ کر پاؤں تک اس کو چیر لیتے ہیں، یہ چیخے مارتا ہے۔ اللہ پاک جو اس کے مالک ہے اس کی کوئی بات اللہ پاک سننے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب جو بھی ایمان بھی عمل انسان جنہوں نے زندگی گزارا وہ قوم نوح تھا۔ نوح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، 950 سال انہوں نے تبلیغ کیا ہے، ہاں، اور نبی کا کتنا حوصلہ ہوتا ہے۔ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اس کے بعد اس نے یعنی ایسے لوگ تھے جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ نے فرمایا تمہاری امت کے اندر اور استعداد نہیں ہے، وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ایسے۔ اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام نے بددعا کیا، رَبِّ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، اے اللہ میں تو اپنے قوم کی مقابلے میں عاجز آ گیا، میری مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ قوم نوح پر اللہ نے آسمانوں کو بلایا، زمینوں کو بلایا۔ فَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ کے قہر و غضب کے پاس پانی اللہ نے برسا دیا۔ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ بِالْجَارِيَةِ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، آسمان سے بھی بارش، ساری زمین چشمے ہی چشمے بن گئے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، تو اللہ نے جمع کی آسمانوں زمینوں کی یعنی پانیوں کو اس بات پر جو اللہ کی یہاں منظور تھا، یعنی ہلاکت قوم نوح۔ یہ بھی نوح علیہ السلام کی صورت رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ لَن يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ یہ اللہ ان بے وقوفوں سے بے مقصد انسانوں زمین کو صاف کر دیا، اللہ نے پھر اسے زمین کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد پھر قوم عاد آیا، بڑا قوت و طاقت، تفسیر جلالین فرماتا ہے چھوٹا آدمی 60 یعنی ہاتھ اس کا قد ہوتا۔ اب بتاؤ کتنا اس کا وہ، جس کا دعویٰ بھی یہی من اشد منا قوہ، کہ ہم سے زیادہ قوت طاقت والا کون؟ اللہ نے یہ فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم اشد من قوہ، کیا وہ اللہ جو اس کے خالق ہے وہ اس سے زیادہ قدرت والا نہیں؟ بے شک وہ قدرت والا ہے۔ تو اللہ نے پھر وہ بات سرسر اس کے اوپر چلایا، وما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال سادن و8 أيام حسنا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ ان بڑے جیسے یہ ہماری مسجد کے تنبیہ ہے، یہ تو 20-10 کے نہیں ہوں گے۔ ان بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کر کے ایک دوسرے کی سروں کو اللہ نے ٹکرا دیا، بازوں کو پہاڑ سے ٹکرا، بازوں کو اوپر کر کے زمین سے مارا، كأنهم أعجاز نخل خاوية، جیسے وہ یعنی کھجور کے درخت کے تنے پڑے تھے، اس طرح اللہ نے وہ کیا۔ اللہ وہ ہے جو اجتماع النقیضین کر سکتا ہے، وہ تو ہمارے لیے محال ہے۔ یہی ہوا ہے جو 4000 یعنی قوم عاد میں سے مسلمان ہو گئے، وہ مسلمانوں کے پاس جو گزر رہا تھا جیسے موسم بہار، ہاں، اور ان بے وقوفوں کو ایمان بے عمل کو ایسے اٹھا کر ایسے وہ کیا۔ بے شک اللہ قدرت والا ہے۔ جیسے نمرود کا آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلی گزار ہے، ہوا میں پرندہ نہیں یعنی اڑ سکتا ہے۔ جیسے وہ بنی اسرائیل کے لیے جو پانی آ رہا تھا وہ پانی ہے، فرعونیوں کے پاس جا رہا ہے، وہی پانی خون کا یعنی ندی بن کر جا رہا ہے۔ اللہ وہ قدرت والا ہے، ایک چیز میں ایک وقت 2 متضاد صفات اللہ پاک پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر قوم سمود آیا، صالح علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن یعنی بات نہیں مانا۔
وہ بھی 4000 ایمان عمل صالح پر آ گیا، یعنی مقصد پر آ گیا۔ باقیوں کے اوپر اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اس نے ایک چیخ مارا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا بِدَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ ہاں، یعنی وہ سب کا کلیجے پھٹ گئے۔ اس کے بعد پھر قوم لوط آیا، لوط علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن بات نہیں مانا، تو اس کے اوپر اللہ پاک نے قرآن میں سورۃ ہود میں فرمایا 3 قسم کے عذاب ایک وقت میں لایا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَّهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ سورۃ ہجر فرماتے ہیں کہ یعنی فرشتے کی چیخ بھی ساتھ ہے۔ یہی جبریل علیہ السلام اللہ نے بھیجا جہاں صدوم قوم لوط آباد ہے، یعنی وہ پر کے اوپر انہوں نے اٹھا لیا، جہاں 6 لاکھ لوگوں کا آبادی تھا، اوپر کر کے آس پاس عالم نے آسمان کی طرف سے کتوں گدوں کا آواز سن لیا، ادھر الٹا کے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ اس کے ساتھ ساتھ پتھروں کی بارش اللہ نے اس کے اوپر کر دیا کہ یہ زید کے سر پر گرے، یہ عمر، یہ بکر، یہ خالد کے سر گرے، اور فرشتے کی چیخ بھی اس کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر قوم شعیب کے اوپر بھی اصحاب تفسیر ابن کثیر فرماتا ہے کہ اصحاب الایکہ و اصحاب مدین ایک ہی قوم ہے۔ اس کے اوپر یعنی جب شعیب علیہ السلام نے بڑا کوشش کیا، بات نہیں مانا، اس کے اوپر قوم پر بھی 3 قسم کے عذاب کو اللہ لگایا۔ ایسے بادل آ گئے، گرمی علاقے کے اندر پیدا ہو گئے، تو سارے علاقے والے یعنی اپنے اختیار سے بادل کے نیچے چلے گئے، ادھر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، مرد بھی، عورت بھی، بچے بھی، سب جب اس کے اندر آ گئے، اس نیت و ارادے کہ اب ہمارے اوپر بارش برسے گا۔ اخذ عذاب یوم ذلہ، یعنی بادل نے اس کے اوپر جو ہے وہ آگ کے انگاروں کو برسا دیا۔ اللہ وہ قدرت والا ہے۔ زمین کی زلزلہ اور فرشتے کی چیخ و پکار، تو اللہ پر کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری ان اخذہ علیم شدید۔ یہ قصص واقعات اللہ نے بتا دیا، آخر میں ہمارے نبی کو فرمایا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری، اس طرح اللہ پکڑ لیتا ہے جب پکڑ پر آ جائے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ فارسی میں اللہ دیر گرد سخت گرد۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک مہلت تو دیتے ہیں، لیکن جب پکڑ پر آ جائے تو سورۃ قمر میں اللہ نے ان قصص واقعات و ذکر کر کے آخر میں ہمارے نبی کو فرمایا اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے زمانے کے جو کافر ہے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ اللہ کے یہاں اس کا بڑا قدر ہے، یا اس کے لیے کسی آسمانی کتاب میں برات کا اعلان ہے کہ اللہ نے قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب کو ایسا ہلاک کر دیا؟ جو بھی ایمان بھی مقصد زندگی اس کو سمجھاؤ۔ اللہ آج بھی وہی قدرت کے ساتھ باوجود موجود ہے۔ اب یہ چھوٹا سا بیماری لایا، ساری دنیا کے ڈاکٹر عاجز ہو گئے۔ ہاں، یہ اللہ نے اپنے قدرت کو ظاہر کیا ہے۔ جیسے توقع تھا کہ اسے یعنی جب جائیں گے دوا دیں گے شفا ملے گا، وہ بیچارے سارے جو ہے خود کوئی علاج نہیں۔ یہ اللہ نے تھوڑا سا اپنا قدرت کو ظاہر کیا۔ اعلم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاں ادھر بھی وہ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ سجیل وہ مفسرین حضرت نے فرمایا جیسے دال کا دانہ، اس کو اللہ پاک نے ایٹم بم بنایا اس طرح کہ آدمی کے سر پر گر جاتا، اس سے نکل جاتا، پھر ہاتھی کے اندر فجعلہم کعصف ماکول، جیسے وہ بھوس یعنی کھایا ہوا۔ اس طرح انسان کو بھی، ہاتھی کو بھی اللہ اس قدرت۔ نمرود کے قوم فوج پر اللہ پاک نے وہ مچھروں کو بھیجا، وہ کیا چھوٹا مخلوق سے۔ اب یہ چھوٹا بیماری جو خردبین میں یعنی کے ذریعے سے بھی معلوم نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ظاہر ساری دنیا کے اوپر، ساری دنیا جو ہے بڑے بڑے سب پریشان۔ تم اللہ کا شکر کرو مسلمان، اسلام تو اطمینان کا ذریعہ ہے۔
تو عرض یہ کرنا تھا میرے دوستو، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جو ہے اس کام دعوت و تبلیغ کو ہم علی وجہ البصیرت کریں۔ اس امت کی دو ذمہ ہے، ایک خود اپنے مقصد پر آنا، ایمان عمل کا زندگی اختیار کرنا، ختم نبوت کی وجہ سے اسی امت مسلمہ کا دوسرا کام یہ ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کے پاس جا کر جس نام سے بھی ہے، جو بھی ایمان ہے، ان سب کو ایمان پر لانا، جو ایمان والے ہیں ان سب کو اعمال پر لانا، یہ بھی اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ ہے میرا راستہ، میرا کام کہ ادعو إِلَى اللَّهِ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، پورا بصیرت کے ساتھ، یعنی پورا یقین کے ساتھ۔ یقین اس بات کی ہو، یعنی ہر مسلمان کا دعوت کے کام جب ہم کریں گے، دعوت تبلیغ، اس کام کے ذریعے سے اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، آخرت بھی بنائے گا۔ آج یہ تبلیغ کا کام اس لیے ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے کہ تبلیغ کے کام کو ہم آخرت کی بنیاد پر کر رہے ہیں کہ اسے ہماری آخرت بنائے گا۔ دنیا کے لیے ہمیں کوئی اور محنت کرنا چاہیے۔ ہمارے وہ ایک امیر صاحب وہ فرمایا ادھر کمانا ادھر لگانا یہ تبلیغ کچی ہے، البتہ نہ کرنے سے اچھی ہے۔ پھر فرمایا کرتے کہ یہاں کمانا ادھر ہی کمانا پھر ادھر ہی لگانا، جیسے ہمارے پیر صاحب، پیر اعظم صاحب، یہ سارا نقشہ کدھر سے، ادھر ہی سے تو کمایا، ادھر ہی پیر لگایا، یہ تبلیغ پکی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے تبلیغ جس کے ذریعے سے دنیا بھی بن جائے گا اور آخرت بھی۔ علی بصیرۃ کا ایک ترجمہ یہ ہے، اگر ہم نے دنیا کے کاموں کو بھی اس کام کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر تبلیغ ہمارے لیے آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ علی بصیرۃ کی دوسرا تفسیر بعض مفسرین کہ یہ ویسے سرسری ہم اس کام کو نہ سمجھے کہ یہ ایک مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تھا، اس نے یہ کام کو شروع کیا بس اس لیے ہم کر رہے ہیں، نہیں، علی وجہ البصیرۃ، قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں۔ دیکھو یہ آیت کریمہ جو ہے تو ماشاءاللہ سارے پرانے ساتھی بھی ہے، سب سمجھدار بھی ہے، اللہ آپ کو سمجھائے گا۔ دیکھو یہ آیت کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی آیات جو ہے وہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاصتاً نہیں ہے، یہ ما بہ الاشتراک آیات ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ہماری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوم عاد، قوم نوح، قوم لوط، قوم شعیب، جتنی اقوام عالم پہلے گزرے ہیں وہ سب ہمارے ساتھ اس آیات کریمہ کے اندر شریک ہے۔ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہاں یہ ما بالاشتراک آیات ہے، اس امت کا تمغہ امتیاز یہ آیات نہیں ہے۔ اس امت کا تمغہ امتیاز تو یہ آیات ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہماری مولانا محمود احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بندے بھی ہیں، ہم اللہ کے نمائندے بھی ہیں۔ ہم اللہ کے بندے اس آیت کریمہ کی وجہ سے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس آیات کے اندر اللہ ہم سے بندگی چاہتا ہے، اور بندگی کا معنی ایمان اعمال ہے، اپنے ذات سے اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، ایمان اللہ کی مانو، عمل صالح اپنے ذات سے۔ لیکن ہم اللہ کی نمائندے بھی ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیات کی وجہ سے ہم اللہ کے نمائندے، جیسے نبی اللہ کا بندہ بھی ہوتا نمائندہ بھی ہوتا، تو ختم نبوت کی وجہ سے ہم یعنی اللہ کے بندے ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے، اور امتی محمدی ہونے کی وجہ سے ہم اللہ کے نمائندے ہیں۔ جو نبی کا کام تھا جیسے قل ھذہ سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، کہ یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ میرا کام ہے۔ ومن اتبعنی تفسیر جلالین من آمن بی،
जिसने मेरे ऊपर ईमान लाया। तो हमारे हाकिमों ने ईमान लाया, हमारे ताजरों ने, ज़मींदारों ने, दुकानदारों ने, मर्दों ने, औरतों ने, बच्चों ने, सब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाया। तो कुरान की इस आयत, इस तफसीर से यही बात अज़हर मिन शम्स, ये सूरज से भी वाज़ेह बात है। अल्लाह करे कि हम समझे कि दावत इल्लल्लाह हर मोमिन का और मुस्लिम का असली मनसबी मकसदी काम है। दूसरे नंबर पर बेशक वो ताजर है, तिजारत करे, वो ज़मींदार है, ज़मींदारा करे, वो मुलाजिम है, मुलाजमत करे, दुकानदार है, दुकानदारी करे, मोटरवान है, मोटरवानी करे, लेकिन पहले नंबर पर वो अल्लाह का बंदा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। अल्लाह की बंदगी और नुमाइंदगी, या अल्फाज दिगर में यानी वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून वाली आयत में अल्लाह ने हमें दीन दिया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वाली आयत के अंदर अल्लाह ने हमें दीन की मेहनत दिया है। और तीसरी बात यह कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून में अल्लाह हमसे इबादत चाहता है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वाली आयत में अल्लाह हमसे दावत चाहता है। खैरियत हाज़िल उम्मा मुअल्लक़तुन बिल-दावा ला बिल-इबादा फ़क़त। इस उम्मत की जो खैरियत है अल्लाह ने दावत के साथ जोड़ा है। आप नाराज न हो जाए, यानी उम्मत को किसी ने इस तरह बिठाकर प्यार से, मोहब्बत से कुरान और हदीस में समझाया ही नहीं कि भाई तुम्हारे ज़िम्मे दो काम है, तुम्हारी खैरियत दावत की वजह से। उम्मत की जो जहन बना है वो इबादत के लिए बना है। हम जब छोटे थे हम यही आयत यानी बड़ों से सुनते थे, यानी उलमा से, कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। उम्मत की तरबियत इस तरह हुआ कि तुमको अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा की। और अब हर मुसलमान इबादत को अपना जिम्मेवारी समझते हैं, न करने पर अपने आप को मुजरिम समझते हैं तो इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं। अम्मा दावत न करना वो अपना जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, न करने पर अपने आप को मुजरिम नहीं समझते हैं, इसलिए इस्तग़फ़ार भी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन उम्मत का तरबिया इस तरह नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने जो ये आयत सुना, कुंतुम खैर उम्मत, यानी तुम महसूस न करे, उलमा किराम भी इसमें बहुत सारे, मैंने तबलीग वालों से सुना कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। पहले हम, अब भी सारी उम्मत इसी में, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस, कि हमको अल्लाह ने इबादत नहीं। उधर तो इंसान का लफ्ज़ है, इधर कुंतुम यानी आप उम्मती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम्हारे खुरूज हुआ है लिन्नास, तमाम अलम के इंसानों के लिए, सिर्फ यानी क्वाट वालों के लिए नहीं, पाकिस्तान वालों के लिए। लिन्नास, नास में अमेरिका, रूस, जापान, चीन, 2 अरब 262 मुल्क नास के अंदर मौजूद है। उखरिजत लिन्नास, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हें माओं की पेटों से निकाला इसी के लिए। ये वैसे तफसीर नहीं है, तफसीर और कुरान बिल कुरान, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम, कि अल्लाह ने तुम्हें माओं की पेटों से निकाला इसी के लिए। हाँ, तो अगर ये आयतें समझ में नहीं आते हैं तो हमारे बड़े फरमाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जिसने कहा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह इकरार बंदगी है, मुहम्मद रसूलुल्लाह इकरार नुमाइंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से अल्लाह हमसे अपना यानी बंदगी चाहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह में नुमाइंदगी चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में अल्लाह पाक हमसे दीन चाहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह में दीन की मेहनत चाहते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह में हमसे इबादत चाहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह में अल्लाह हमसे यानी दावत चाहते हैं। और मुसलमान भी है दो किस्म, बाज़ मस्जिद से बाहर है तो हमारे बड़े फरमाते जाओ, यानी वो हुकूमत की नशे में तिजारत, ज़राअत, सनात, उसको कामयाबी समझा है, उसको प्यार और हिकमत मोहब्बत से लाओ, मस्जिद के साथ जोड़ो। तमाम मसाजिद के ताल्लुक यानी बैतुल्लाह के साथ, बैतुल्लाह का ताल्लुक अल्लाह के अर्श, अल्लाह के अर्श का ताल्लुक अल्लाह की ज़ात के साथ। तो मुसलमान को मस्जिद के रास्ते से अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के साथ जोड़ा। तो जो मस्जिद से बाहर है उसको मस्जिद के अंदर ले आओ कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजा को पूरा करो। जो मस्जिद के अंदर है, सब अव्वल की है, 5 वक्त की पक्का नमाजी है, इसको कहो कि तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा तो पूरा किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तकाजा का पूरा करना ये तुम निकलो उन लोगों के पीछे जो नहीं आ रहा है। तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम आपके काम है।
تو ان دونوں آیاتوں کا خلاصہ اللہ نے اس آیات میں یوں لایا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ دعا إِلَى اللہ میں دعوت ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا میں عبادت ہے، اس کے بعد پھر دعویٰ اسلام ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ہمارے ایک شیخ تو فرمایا کرتے تھے کہ جو دعوت اور عبادت دونوں کرے گا پھر دعویٰ اسلام کرے گا تو اس کا یعنی اسلام کامل ہے، یہ خسارے سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے میں ہے۔ اب سب حضرات نے پھر صاحب نے عصر کے وقت بھی کہا، یعنی کہ حاجی صاحب حاجی عبداللہ بار بار کہ سارے لوگ خسارے میں جا رہے ہیں۔ لاہور والوں سے کہو بھائی، کارخانوں والوں سے، تاجروں سے، تم خسارے میں جا رہے ہو، کراچی والوں سے کہو، یعنی ساری دنیا سے۔ اور یہ کون سا خسارہ ہے؟ اللہ نے یہ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے مطلق زمانے کی، تین تفسیریں ہیں۔ قسم ہے عصر کے وقت، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ، قسم ہے زمانہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان الانسان لفی خسر۔ الانسانوں پر جو الف لام ہے، ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں یہ استغراق کے لیے، استغراق الف لام استغراقی اور کل دونوں ایک ہی معنی میں، جس کا آسان ترجمہ یہ ہے ان کل الحکام والزراء والرجال والنساء والتجار کلهم فی الخسران۔ ساری دنیا بھر کے حاکم، تاجر، زمیندار، دکاندار، یہ روین والوں کی بات نہیں ہے، مرکز والوں کی بات قرآن بتاتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری حاکم، تاجر، زمیندار، دکاندار خسارے میں ہے، الا الحکام والتجار والزراء والرجال والنساء الذی وجد عندهم اربع صفات۔ خساری اور نقصان سے جو بچ سکتے ہیں وہ حاکم، وہ تاجر، وہ زمیندار، وہ دکاندار، وہ مرد عورت جس کی زندگی میں چار صفات: ایمان، عمل صالح، یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والا خلاصہ ہے، وہی مقصد زندگی ہے، ایمان، اعمال اپنے ذات، اور اسی پر بس نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایک ہی استثناء میں ہے، ایک ہی دوسرے کے اوپر عطف ہے۔ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس والی آیات کے خلاصہ ہے۔ یا الفاظ دیگر ایمان، عمل صالح یہ دین ہے، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر یہ دین کی محنت ہے، ایمان، عمل صالح سمجھو یہ عبادت ہے، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر یہ دعوت ہے۔ تو جس کی زندگی میں عبادت و دعوت دونوں موجود ہو وہ شخص خسارے سے بچ جائے گا، نقصان سے بچ جائے گا، ورنہ خسارے میں۔ اس لیے تو ہمارے مولانا نظر الرحمن ہر وقت جب بھی بیٹھتے ہیں تو وہ سورۃ والعصر کی تلاوت کرتے ہیں۔ ریاض الصالحین میں حدیث موجود ہے، دو صحابہ تھے، جب بھی مل جاتے تو فراق ہونے سے پہلے ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ ضرور سورۃ والعصر جو ہے وہ تلاوت کرتی۔ یاد ہے اللہ کی سبق کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا، یہ سورۃ والعصر ہماری تبلیغ کا مقصد ہے، یہ لوگوں کو سمجھاؤ۔ بعض لوگوں نے ابھی تک تبلیغ کا مقصد نہیں سمجھا، وہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو مسجد کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، نہیں، ہم ساری دنیا کے انسانوں کو سورۃ والعصر کی طرف بلاتا ہے۔ یہ سورۃ والعصر یہ تبلیغ والوں کا سمجھو مقصد ہے، بلکہ ساری دنیا اس وقت چار قسم کی ہے، یعنی غیر مسلم کے پاس جا کر ابھی بڑوں نے اجازت نہیں دی ہے، دے گا، وقت آئے گا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے تمام دنیا بھر کے انسانوں، وہ مولانا جمیل سے فرمایا کہ امریکہ والوں سے کہو، روس والوں سے، جاپان، چین والوں سے کہ ہماری اللہ کی زمین پر چلتے ہو، ہماری اللہ کی کھاتے ہو، پیتے ہو، ہماری اللہ کو مان لو، ہماری نبی کو مان تو تم کامیاب ہو جائے، تمہاری زمین تمہاری مبارک، تمہاری حکومت تمہاری مبارک، تمہاری یعنی عورتیں تمہاری مبارک، ہم تمہاری ملکوں پر، زمینوں پر، یعنی عورتوں پر قبضہ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کو مان لو، ہماری اللہ کی مان لو، اس کو تبلیغ الایمان، اس کو سورۃ والعصر کی پہلے صفت ایمان پر لانا۔ جو ایمان والا ہے اسے کہو یا ایھا الذین آمنوا آمنو، کئی تفاسیر ہے اس کی، ایک تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو، ایک ایمان جو آپ کے ساتھ موجود ہے، ایک ایمان مطلوب منکم ہے، وہ تو صحابہ کا ایمان ہے، آمنو کما آمن الناس، باجماع المفسرین نہ سمرا صحابہ ہے، وہ معیار للحق فإن آمنوا بمثل ما آمنوا فقد اهتدوا، اگر وہ لوگ اس طرح ایمان لائے
जैसे तुम तो फिर हिदायत याफ्ता। हाँ, यानी ईमान वालों को अमल सालिह पर लाना। तो जो ईमान अमल सालिह वाला है, जैसे 5 वक्त पक्का नमाजी सफ़े अव्वल वाला, इसको तवासो बिल हक पे लाना है। हाँ, कि हक का वसीयत, हक यही ईमान है, अमाल है जो पिछले गुजरे हैं। काफिरों को ईमान पर लाओ, ईमान वालों को अमल सालिह पर लाओ। और ये बात सुन, जो आखिरी बात है कि देखो, दीन ईमान अमल सालिह से नहीं पिला, दीन जो पिला है तवासो बिल हक से पिला। मिरकात शर मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने 40 साल नबूवत से पहले मक्कातुल मुकर्रमा में वक्त गुजारा, ईमान अमाल सालिहा के साथ, कोई उसके ऊपर हालात नहीं था। हाँ, लेकिन एक आदमी भी मुसलमान भी नहीं होगा। सादिक को अमीन से पुकारते थे, जब नबूवत मिला तवासो बिल हक पर अमल शुरू कर दिया तो इधर इस्लाम का पिलाना शुरू हुआ, उधर हालात का आना शुरू हुआ। फिर वो सादिक व अमीन का अलकाब ले लिया, साहिर, कज़्ज़ाब, नऊज़ बिल्लाह, मजनून, शायर, ऐसे अलकाब दे। तो इधर यानी तवासो बिल हक यानी ईमान का पिलाना शुरू। तो इसलिए उलमाए किराम पर तवासो बिल सब्र को तवासो बिल हक बाल लाया। जब तुम ये काम करेंगे, तुम्हारे ऊपर आगे से पीछे से अव्वल आएगा, तो तवासो बिल सब्र करो। तो इसलिए जो ये 3 काम कर रहे हैं हमारी, यानी समझो उलमाए किराम कर रहे हैं, तबलीग ये हजरात कर रहे हैं, ईमान भी मौजूद, अमाल भी मौजूद, तवासो बिल हक भी मौजूद। हाँ, तो उसके ऊपर अव्वल आएगा, उसके लिए अल्लाह ने ये नुस्खा व तवासो बिल सब्र। तो इसलिए एक तफसीर हम कतर गए, उधर अरबी में था तफसीर शेख अब्दुल रहमान सुदैसी के नाम से, अरबी में। अजीब बात, उसमें खुशी की बात कि जिस शख्स की जिंदगी में सूरत वल असर की चारों सिफात आ गए, ईमान, अमल सालिह, तवासो बिल हक, तवासो बिल सब्र, और मैं फहुव मिन सिद्दीकीन, वो सिद्दीकीन में से शुमार होगा। तो कितनी बड़ी बात है। नबी के बाद फिर सिद्दीक का दर्जा है, उलाइका अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। तो इसलिए मेरे दोस्तों, दावत व तबलीग का काम ये हमारे में से हर मुसलमान का काम है। जैसे हमारे बड़े फरमाते हैं, हर मुसलमान को ये बात समझाओ कि जिसने ये कलिमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलिमा पढ़ते ही दीन और दिन की मेहनत दोनों उसकी जिम्मे लग चुका है। चाहे उसकी समझ में आ जाए ना, वो ताकीद करे। वो फिर सादा मिसाल से समझाते हैं कि देखो, यानी एक लड़की का बाप है और लड़का खुद है या उसका बाप है। वो निकाह के वक्त में वो लड़की के बाप कहते हैं, ये लड़की इतने महर के एवज में मैंने आपको दिया है, आपने इसको कबूल किया है? तो लड़का कहता है, मैंने इसको कबूल किया है। ये मैंने इसको कबूल किया एक जुमला है। अब यानी लोग उसको कहेंगे, शरीयत उसको कहेंगे कि 50 साल 60 साल अगर औरत ये आपके साथ लड़की जिंदा है तो यानी उसकी खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान आपके ज़िम्मे लग चुका है। अगर वो ये कहें कि भाई ये कहाँ से मेरे ज़िम्मे लग गए, तो लोग उसको क्या कहेंगे, बेवकूफ़, जब तुमने कबूल किया तो कबूल करते ही ये आपके ज़िम्मे लग चुका है। तुम उलमा से पूछो, यानी लोगों से पूछो। इस तरह हमारे बड़े फरमाते हैं कि जिस शख्स ने भी ये कलिमा पढ़ लिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो कलिमा पढ़ते ही दीन और दीन की मेहनत दोनों उसके ज़िम्मे लग चुका है।
کیونکہ اس کلمے کے ذریعے سے وہ مومن ہو گئے. اب مومن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن. یہ قل کے ساتھ اللہ پاک معتم بشان امر کو اللہ قل کے ذریعے سے ذکر کرتے کہ قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امت سے کہہ دیجئے کہ ہادی سبیلی یہ ہے میرا راستہ, میرا کام, ادعو الی اللہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, علی بصیرۃ پورا بصیرت کے ساتھ, انا ومن اتبعنی یہ میرا بھی کام ہے, وہ من اتبعنی جس نے میرے اتباع کیا ہے. تو الحمدللہ یعنی اتباع سے مراد یہ ہے کہ جس نے میرے اوپر ایمان لایا. جیسے پہلے میں نے عرض کیا الحمدللہ ہمارے حاکموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, ہمارے تاجروں نے, زمینداروں نے, دکانداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. تو قرآن کی اس آیات اس تفسیر سے یہی بات معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اللہ ہر مسلمان کا اصلی منصبی مقصدی کام ہے, وہ تحقیق کرے. تو اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے, گزارش ہے کہ ابھی تک جس نے اس کام کو اپنا کام نہیں بنایا وہ اس کے اوپر توبہ کرے, استغفار پڑھے اور آئندہ کے لیے عزم مصمم کرے کہ اس کام کو میں اپنا کام بناؤں گا, خود اس کو کروں گا, اس کام کی طرف سارے عالم کے انسانوں کو بلاؤں گا اور اللہ کی کلمہ کو لے کر امریکہ, روس, جاپان, چین اور سارے عالم کے انسانوں بلکہ قیامت تک انسانوں کی ہم اور آپ نیت کریں گے. تو بتاؤ پھر کس کی ارادہ ہے کہ اس کام کو مقصد بنا کر کریں گے, سارے عالم کے انسانوں کو اس کام کی طرف بلائیں گے تو یہاں تک تو سب کا تشکیل ہو جائے. باقی آپ حضرات کی خدمت میں عرض ہے, گزارش ہے کہ دعا تک یعنی آخر تک تھوڑی دیر کے لیے انتظار کرے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے دے, کھانے کی بھی وقت مل جائے گا, وضو نماز کی بھی ملے گا. اب اللہ کے یعنی رحمت جو ہے ہماری طرف متوجہ ہو گئے, تقاضے ہیں اس کے اوپر لبیک جتنے نام آئیں گے سب میں ہم آپ شریک ہیں. یعنی آپ ذکر کرتے رہو یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث, یہ دعا پڑھتے رہو. صحیح ہے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ حضرات کو فوراً نہ اٹھے جیسے مولانا نے بتایا, اگر بعد میں کچھ مجبوری ہو لیکن کم از کم یہ فوراً اٹھنا زیادہ مناسب نہیں ہے. سب کی حفاظت آمین. درخواست ہے تھوڑا متوجہ ہو جائے. پہلا تقاضا ہے 6 لا 3 چلے نقد کل سے ماشاءاللہ ہمت مردان وہ کھڑے ہو جائے, اولاد زوانائی کی سارے مجموعے کھڑے ہو جائے. اللہ پاک خوش رکھے جماعتوں کی شکل میں یا من یتوکل علی اللہ فهو حسبہ. کھڑے ہو جائے, کھڑے رہے وہ سارے مجموعے میں جتنے ہیں سبانہ اور باقی جانے کی اجازت نہیں ہے. آپ حضرات کو اللہ خوش رکھے تھوڑی دیر کے لیے, بار بار ارادے ہو گئے تو کل سے انشاءاللہ توکل علی اللہ کرے. بھائی یہ خدا خوان وسا کوئی چیرا غلا شبی جمعه تا دا وستر کے پٹے کے چھلانگ وہ لگائے تو گورا چا اللہ پاک تا سر سکے اللہ تعالی پلامن کے زانو ور زائے بو دینے کی وہ دارے جو ماشاءاللہ پھر خلق کلون نہ مردان مدد خدا بار بار ارادی ہمت فرمائے.